السلام علیکم، اٹس می ڈاکٹر مناہل فیصل، کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین. آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں صحت بیٹھک پوڈ کاسٹ پہ. ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر صبا انصاری، ایک مشہور گائنیکالوجسٹ. آج ہم ان سے بات کریں گے HPV ویکسین کے اوپر. آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دا ویری امپورٹنٹ پوسٹ کارڈ ٹوڈے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ HPV ہوتا کیا ہے؟ اور بیسکلی لوگوں کو HPV کی اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. آج کل گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے کہ HPV کی ویکسینز لگ رہی ہیں. تو آپ پہلے یہ بتائیں گے کہ HPV کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ HPV جیسے نام سے ظاہر ہے، ہیومن پیپلوما وائرس کو کہتے ہیں. یہ وائرس ہے اور یہ انسانی جسم میں مردوں میں اور عورتوں میں بہت امپورٹنٹ قسم کی ڈیزیزز کو کاز کرتا ہے. سب سے اچھی اس کی بات یہ ہے کہ چونکہ کاز پتہ ہے تو اس کی پریونشن اویلیبل ہے ان دا فارم آف HPV ویکسینیشن. سو ہیومن پیپلوما وائرس عورتوں میں اور مردوں میں مختلف قسم کی بیماری کاز کرتا ہے، جس میں شامل ہے جلد کے امراض، جسم پہ موقعوں کا بن جانا، خاص طور پہ اعضائے مخصوصہ پہ مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی موقع بن جاتے ہیں جینیٹل ایریاز میں. اور جب یہ انفیکشن بڑھ جاتی ہے تو خواتین میں سروکس بچے دانی کا منہ کہلاتا ہے. سو سروکس کے اوپر سیلز میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، سیلز میں انفیکشن ہوتا ہے اور وہ پروگریسولی بڑھتا چلا جاتا ہے. سروکس کے علاوہ HPV گلے کا کینسر، حلق کا کینسر اور بعض اوقات منہ کے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. سو HPV کی ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے بیکاز اس کے لانگ ٹرم ہیلتھ کے اوپر بہت اچھے اثرات ہیں. 60 to 70% آف کیسز آف دا سروائکل کینسر، ماؤتھ کینسر، حلق کے کینسر میں HPV از دا کازنگ آرگینزم. اچھا جی، بالکل. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ اسپریڈ کیسے ہوتا ہے؟ HPV کے اسپریڈ کے مختلف طریقے ہیں، لیکن مین طریقہ ہے یہ انٹرکورس کے تھرو اسپریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس کے سمٹمس کے اس کے جلد پہ آپ کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں اسکن ریلیٹڈ ایشوز، کسی اور قسم کی الرجیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کیا؟ صرف ہم اس طرح کے جو آپ نے بتایا موقعوں کا آ جانا یا اسکن ریلیٹڈ ایشوز، تو ان کا کیا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ جی، اسکن کے اوپر HPV وائرس کی 150 سے لے کے 200 تک مختلف اقسام ہیں. کچھ اقسام اس کی ایسی ہیں جو کہ اسکن کے موقع کرتی ہیں، اسکن کے انفیکشن کاز کرتی ہیں HPV کے، اور کچھ اقسام جو کہ بہت زہریلی ہیں جس کو ہائیلی ویورولنٹ کہا جاتا ہے، وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہیں. سو وہ HPV کی ویکسین ان دونوں قسم کی بیماریوں کو ڈیل کر سکتی ہے. سو جن لوگوں میں موقع ہو جاتے ہیں HPV کی ویکسین کی وجہ سے، وہ موقع ہونے ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور جو زیادہ زہریلی اقسام ہے HPV وائرس کی، جو کہ کینسر کی طرف پروگریس کر سکتی ہیں، وہ اس کینسر کو یہ ویکسین کل کر دیتی ہے بائی فارمنگ دا اینٹی باڈیز ان دا ہیومنس. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل تو یہ جیسے گورنمنٹ نے انیشیٹو نکالا ہے کہ اسکولز میں جو ہے انہوں نے ویکسین لگوانا شروع کر دی ہے. ان کے ایک فیز نکالا ہے کہ 9 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو یہ ویکسین لگ رہی ہے. تو اس کے کیا اور بھی فیزز آئیں گے مارکیٹ میں کہ اور اس سے بڑی اور لڑکیوں سے جو بڑی خواتین ہیں ان تک بھی یہ ویکسین لگے گی یا نہیں لگے گی؟ عمومی طور پہ ضرور لگنی چاہیے. اور ویسٹ میں جن کنٹریز میں HPV ویکسینیشن کا پروگرام رول آؤٹ ہوا ہے سن 2005 اور 6، ان میں عورتوں کو اور مردوں دونوں کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے ویکسین فراہم کی ہے. اور فرام 9 ایئرز اینڈ آنورڈس ٹل دا 45 ایئرز آف ایج انہوں نے ویکسینیشن ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ HPV کی ویکسینیشن آئی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ. آج سے 10-12 سال پہلے پرائیویٹلی پاکستان نے ایکوائر کی تھی HPV کی ویکسینیشن، بٹ وہ چونکہ بہت زیادہ کاسٹلی تھی، اس لیے یہاں پاکستان میں وہ کامیاب نہ ہو سکی اکنامک وجوہات کی وجہ سے. لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نے اس کو ایکوائر کیا ہے تھرو دا یونیسیف اینڈ دا گاوی، اور یہ گورنمنٹ کے پروگرام میں انہوں نے فری آف کاسٹ دی ہے. اور انہوں نے پہلا
جو جن لوگوں کے لیے انہوں نے یہ رکھی ہے ویکسین وہ ہے 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیاں. انشاءاللہ بعد میں آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ویکسین کی مزید ڈوزز بھی اویلیبل ہوں گی اور اس والی لائف رینج کے بعد کی والی اسٹیجز کو بھی انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی اور ہمیں ہوپ ہے کہ وہ لڑکوں میں اور بچوں میں مردوں میں بھی ویکسین کو انٹروڈیوس کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ HPV ویکسین لگانے کے بعد کون سے اثرات آتے ہیں جسم کے اوپر, یہ کیا سمٹمس, کوئی بخار کا ہو جانا یا کس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچیوں میں اگر لگ رہی ہیں تو کوئی وہ ظاہر کرتی ہیں علامات وغیرہ؟ دیکھیں جب ویکسین ویسے ہی لگائی جاتی ہے EPI امیونائزیشن کے پروگرام کے تحت بچوں کو لگائی جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی باڈی کے اندر امیونولوجیکل سمٹمز آتے ہیں. ان سمٹمز میں کیا ہو سکتا ہے کہ جسم میں درد آ سکتا ہے, تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہے اور ان ویلنس کی فیلنگز آ سکتی ہیں, لیکن یہ 24 سے 48 گھنٹے تک ہی ہوتی ہیں اور سمپل پیناڈول کی گولی سے یہ سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہیں. HPV کی ویکسین کے ساتھ بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن عمومی طور پہ ابھی تک ہم نے جن لوگوں میں بھی ویکسین انٹروڈیوس کروائی ہے یا جنہوں نے لی ہے ان میں ایسے کسی قسم کے سمٹمز دیکھے نہیں ہیں, لیکن اگر یہ آ بھی جائیں تو یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا ایک یہ چیز HPV ویکسین کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز آ گئی ہیں ویکسین کے ریلیٹڈ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس انفرٹیلیٹی کاز کر دے گی بچیوں کے اندر آگے جا کے, مطلب ان کی آگے لائف اس میں اسٹیجز پہ, تو کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اس میں 0% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو ماضی کی ہی کچھ مثالیں دے سکتی ہوں. سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اگینسٹ اے ویکسین, ہمارا ملک اس لحاظ سے بڑا بدقسمت ہے کہ جب بھی ہیلتھ کے لیے ہم عام عوام کے لیے کوئی بھی ریفارمز لانا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے سادہ لوگوں کو وہ گریب کر لیتا ہے اور ان کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بانجھ پن کو وہ ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں یا اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں پولیو کی ویکسین پہ بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا اور ہمارے وہ لوگ جو کہ دیہاتوں میں رہتے ہیں جن کی نالج اتنی زیادہ نہیں ہے یا جن کا شعور اتنا زیادہ نہیں ہے تو ان سادہ لوگوں میں یہ کہہ کر پولیو کی ویکسین نہیں پلوانے دی جاتی بچوں کو کہ یہ بانجھ پن لے آتی ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس دنیا میں آئی تھنک 200 کے اراؤنڈ ملک ہیں. سارے ملکوں میں پولیو کی ویکسینیشن کے بعد پولیو کا مرض خطۂ ارض سے مٹ گیا ہے سوائے ایک پاکستان کے. افغانستان میں بھی اب پولیو نہ ہونے کے برابر ہے. پوری دنیا میں جو ایک واحد ملک رہ گیا ہے جس میں پولیو کا مرض موجود ہے وہ ہے پاکستان. پاکستان میں ابھی تک ہر دوسرے روز, ہر ہفتے, ہر مہینے کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے کہ فلانی جگہ پہ پولیو کا وائرس پانی میں ملا ہوا دیکھا گیا ہے. سو یہ ہمارے پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ہیلتھ کے بینیفٹ عام لوگوں کے لیے جہاں پہ آنے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سب فرٹیلیٹی سے ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب کووڈ کی ویکسینیشن پاکستان میں آئی تو بہت پروپیگنڈا ہوا کہ جو بھی کووڈ کی ویکسینیشن کروائے گا اس کو سب فرٹیلیٹی ہو جائے گی یا اس کی لائف ختم ہو جائے گی یا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. ہم ساروں نے ہی کووڈ کی ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے. میرے خیال میں ہم سارے ہی آج زندہ ہیں, اپنی ہیلدی لائف جی رہے ہیں. ایسی کسی چیز میں صداقت نہیں ہے کہ HPV کی ویکسینیشن کا تعلق کوئی سب فرٹیلیٹیز کے ساتھ ہے. بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو HPV کے اگر فار ایگزامپل کوئی ٹیسٹ ہم ریکمینڈ کرنا چاہیں تو کوئی ٹیسٹ پاکستان میں کروائے جا رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ اوکے, بہت ہی اچھا کویسچن ہے. ہمارے پاس چونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. HPV ایک ایسا سروکس کا کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس کی پریونشن کے لیے یا جس کی ارلی پک اپ کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہے. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا یا سب پتہ ہوگا آپ کو کہ بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے ارلی ڈیٹیکشن کے ٹیسٹ موجود ہیں ان دا فارم آف میموگرافی, رائٹ. سو سروکس کے کینسر کے لیے بھی ہم اسکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے پیپ سمیئر ٹیسٹ یا پھر لیکوڈ بیس سائٹولوجی ٹیسٹ, یا پھر ہم جیسے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں اس میں اگر یہ ایکسپینسو ہے تو
ایک اور ٹیسٹ بھی موجود ہے جو کہ بہت ہی سمپل ہے، اور ہم جب معائنہ کرتے ہیں ایز اے گائنیکالوجسٹ تو ہم اسپیکولم ڈال کے سروکس کو ہم ویژولائز کرتے ہیں، انسپیکٹ کرتے ہیں ایسیٹک ایسڈ کے ساتھ ڈائی کر کے یا پھر لیگول آیوڈین کے ساتھ اس کو ڈائی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اب نارمل ایریا ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں ہمیں شک ہے کہ اس میں اب نارمل سیلز ہو سکتے ہیں تو ہم اس کو فردر ٹیسٹنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ادروائز پیپ اسمیئر کا ٹیسٹ ہر 3 سے 5 سال کی مدت میں ایک دفعہ کرانا ضروری ہے۔ ہر اس عورت کو جو کہ جس کی شادی ہو چکی ہے یا پھر وہ بچی جو کہ سیکشولی ایکٹیو ہے اس کو فرام دا ایج آف 25 ایئرس ٹل 50 ایئرس ہر 3 سے 5 سال میں پیپ اسمیئر کا ٹیسٹ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ بے شک، یہ تو آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر اس طرح کی اویئرنیس ابھی آئی ہی نہیں ہے۔ مطلب پاکستان میں تو خاص طور پہ بے شک ایجوکیٹڈ عوام ہے یا دوسری جو بالکل لٹریسی کا ریٹ اتنا زیادہ ہمارا نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اس طرح کے ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں اور ہمیں کروانے چاہیے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں اپنے، آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے HPV کے ویکسین کے متعلق، کہ ایک لاسٹ میسیج جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں، سروائیکل کینسر کینسر کا ورڈ ہی ایک خطرناک سا ورڈ ہے۔ جہاں پر بھی آپ کے اپنے ہیلتھ ایشوز میں کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی ارلی سٹیج پہ پک اپ کیوں نہ ہو، جس وقت کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اوپر ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ اب آپ کے پاس یا 5 سال ہیں یا 10 سال ہیں، یا آپ کے پاس گنی چنی زندگی کے کچھ سال رہ گئے ہیں۔ اب سروکس کے کینسر میں یہ خاص بات ہے کہ اس کی پریونشن ہم کر سکتے ہیں بائی گیونگ امیونائزیشن ان دا فارم آف HPV کی ویکسین فرام دا ایج آف 9 to 14 ایئرس، اور اس کے علاوہ ہم اسکریننگ ٹیسٹ اس کے آن دا ریگولر بیسس کر سکتے ہیں۔ ہر 3 سے 5 سال کی مدت میں ایک دفعہ ہم نے ایک اسکریننگ ٹیسٹ کرنا ہے۔ جتنا زیادہ یہ کینسر ارلی سٹیج کے اوپر پک اپ ہوگا اتنی زیادہ اس کی کیور کے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جیسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز چینج ہونا شروع ہو رہے ہیں، ہم ادھر سے بایوپسی کا ٹکڑا لے لیتے ہیں تاکہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ کس سٹیج کا کینسر ہے اور کس لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ ارلیئر سٹیجز کے اوپر جیسے ہی پک اپ ہو جاتا ہے ہم کمپلیٹلی سرجیکل میتھڈ سے یا ریڈیشن سے اس کو ہم کمپلیٹ طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری لائف ایکسپیکٹنسی، ہماری ہیلتھ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سو میری تمام عوام سے گزارش ہوگی کہ پلیز جو نیگیٹو پروپیگنڈا کے اوپر بالکل اپنی توجہ نہ دیں۔ حکومت کی اس کاوش کو، جو کہ بہت سارے ڈاکٹروں کی کوشش سے، بہت سارے ہیلتھ پروفیشنل کی کوشش سے، بہت ساری گورنمنٹ کے آفیشلز کی اور دوسرے اسٹیک ہولڈر کی کوششوں کے بعد 15 سے 20 سال کے بعد یہ ویکسین گورنمنٹ کے لیول پہ فری آف کاسٹ پاکستان میں آئی ہے۔ اس کی قدر کیجیے اور اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھیں کہ یہ ویکسین گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ دے رہی ہے۔ آپ پلیز آپ کے اسکول میں بچیوں کے اسکول سے جو فارمز آ رہے ہیں اس کو آپ کھلے ذہن کے ساتھ آپ پڑھیں اور اس میں کانسنٹ دیجیے، اور اس کی ساری معلومات کو آپ اس کو کراس چیک گوگل کر سکتے ہیں، چیٹ GPT پہ رکھ کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو فل اپ کریں فارم کو، اور اپنی بچیوں کو فوری طور کے اوپر یہ ویکسین کو لگوائیں۔ اپنی بچیوں کو اس دن پہ اسکول سے چھٹی نہ کروائیے۔ اب حکومت پاکستان نے EPI کے سینٹرز کے علاوہ ہاسپٹلس کے اندر بھی، گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بھی اور اسکولز میں بھی اس ویکسین کو فری آف کاسٹ فراہم کیا ہے۔ بالکل ایسے جہاں سے بھی آپ کو HPV کی ویکسین 15 سپٹمبر سے 27 سپٹمبر تک جو ہاسپٹل یا جو بھی سینٹر آفر کر رہا ہے دیٹ از فری آف کاسٹ۔ کوئی بھی اس سے آپ سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کو یہ کچھ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ پلیز پہلی فرصت میں اپنی بچیوں کو ویکسینیٹ کرائیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صبا، آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن دی، اویئر کیا لوگوں کو، کیونکہ آج کل کا یہ ایک ویکسین چل رہی ہے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس بالکل بھی نہیں تھی۔ لوگ اس کنٹروورسیز کے چکر کے اندر اپنے بچیوں کو اسکول نہیں بھیج رہے تھے۔ ایون کہ میری اپنی فیملی میں ایسے بہت سارے کیسز تھے کہ ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں
تو ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو پراپرلی طور پہ اویئر کیا ہے کہ اپنی فیملی میں شور بھی کروایا کہ آپ یہ ویکسین لگوائیں. تو آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا سب پراپرلی, تو تھینک یو سو مچ آپ کا اتنا ٹائم کا. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی بھی اس طرح کی پوڈ کاسٹ میں ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ.